هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نصلي ونسلم على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل سلام معزز مکرم سامعین حضرات، تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالی دی لائق و غیب کتاب قرآن مقدس دی جو کہتے مبارکہ تلاوت کی تھی. رب الجلال والاکرام دی بارگاہ عالی کے اندر دعائے کہ رب الجلال مینو اس آیت دا صحیح حق کا مطلب اور مقصد بیان کر سکن دی توفیق عنایت فرمائے. اور اس بار اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان قرآن و سنت تے عمل کر سکن دی توفیق عنایت فرمائے. ذی القعدہ دا مہینہ چل رہا ہے اور اس اگلا آنے والا مہینہ ذی الحجہ دا جس کے اندر امت مسلمہ نے دو فریضے سر انجام دینے ہیں. ایک کا نام ہے حج اور دوسرے کا نام ہے قربانی. اور یہ دونوں فریضے حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام دی زندگی دے نال منسوب ہیں. ان دونوں فریضیاں نو ادا کرن تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سمجھنا اور انہاں دے نال اپنا تعلق پیدا کرنا ضروری ہے. لوگ حج تے جا رہے ہیں، لکھاں خرچ ہو رہے ہیں، فلیٹاں جاری ہیں، قربانی لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، جانور تیار کیتے ہوئے. لیکن جب تک ابراہیم علیہ السلام دی پہچان نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے عقیدے دا علم نہیں، نہ حج تے لکھاں لاون دا فائدہ، نہ قربانی تے ہزاراں خرچ کرن دا فائدہ.
قربانی بھی تا قبول جو پہلے ابراہیم خلیل اللہ دی پہچان ہو گئی، حج بھی تا قبول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دا پتہ ہو گئی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام دی پہچان نہیں، انہاں دا تعارف نہیں، تو دنیا کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں جڑے بے شمار مہنگیاں قربانیاں لے کے ذبح کرنے والے اور حج کے اندر مہنگے ترین پیکج خرید کے بجن والے، اللہ کریم فرماتے ہیں سارے دوتے کی ٹھائی ٹھپا لا کے اعلان کر دینا حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، میں تواڈے اعمال نو میدان قیامت اندر تولن جو کہیں نہیں بناونا، تلیسا تا مول تا پیسہ جو پہلے میرے ابراہیم دی پہچان کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ انہاں دا عقیدہ کیا ہے؟ انہاں دا رہن سہن کیسا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے انبیاء 18,000 انبیاء دے دادا ہیں، اور جد الانبیاء دا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عام گھر دے اندر پرورش نہیں پائی، عام ماحول دے اندر نہیں پرورش پائی۔ ابراہیم خلیل اللہ دی پرورش اس گھر دے اندر ہو رہی ہے جیڑا گھر وقت دے مشرکین دا امام ہے، عام بھی نہیں، خود جڑا بت بناون والا ہے، بت بنا کے بت مارکیٹ دے اندر ون کے اپنے بت وچیندا ہے، اور لوگاں دے اندر مشہور ہے کہ جڑے آزر دے بنے ہوئے بت ہوندے نے بڑے پائیدار ہوندے نے، بڑے قیمتی ہوندے نے، بڑے سونے ہوندے نے۔ مطلب کیا؟ ابراہیم خلیل اللہ اس باپ دا پتر ہے جڑا مکہ دے مشرکین دا سارا ماحول مہیا کرنے والا ہے، اسباب مہیا کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بچپن تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم نو سمجھ نصیب فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت والا مسئلہ پیدا فرما دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن تو بھی انہاں بتاں دے خلاف ہیں، باپ بت تیار کر رہے ہیں، بریندا بھی ہے، تراش رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آ کے سوال کیتا باپ یہ کی پہ کریں دے؟ اس ویلے باپ آ کہنے لگا میرا پترا یہ میں بت تیار کر رہا، ابا جی کیوں؟ یہ لوگاں نو دیونے، یہ لوگاں دی مشکل حل کرے سن، یہ لوگاں دی پریشانیاں دور کرے سن، یہ الہ بن سن۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کی دی ابا کمال ہے، اپنے بنن دے محتاج ہیں، بنندے انہاں نو تساں پئے ہو، تراش تساں رہے ہو، جڑے آپ خود بن نہیں سکدے او لوگاں دی حاجت روائی کیویں کر سکدے؟ مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دوتے سوال کر دیتے اور بڑا مشہور ہو گیا۔ باپ آکھنے لگا میرا پترا یہ گلاں چنگی ہے نہیں، یہ اعتراض نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیاں بڑیاں گلاں کیتیاں، صرف تواڈے میرے سمجھاون واسطے کہ ابراہیم علیہ السلام دا تعارف ضرور حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ نے کہا ابا آپ بنائے نہیں تو بات اندر مشکل کوئی شاہ ہے؟ اس نے کہا پترا انہاں تے اعتراض نہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام انتظار وچ رہے۔ ایک دن ایسا آیا ابا جی گھر کوئی نہ، ابراہیم خلیل اللہ ایک بت نو رسی پائی، رسی پا کے اس نے کہا ہاں بھائی چل ویکھا تو جو خدا ہے وہ چلن جو ہے جو کوئی نہ، وہ جو محتاج ہے بنے ہوئے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت نو رسی پا کے نہ دھروکنا شروع کر دیتا، دھروک کے باہر بازار چلایا ہے، گلی چلایا ہے۔ اس وقت گلی چاہے نا، گلی چاہ کو نوازہ مارنے شروع کر دیتے ہیں، آؤ بھائی اپنے الہ کن گنو، اے تواڈے خدا میں چاہیے بندہ اپنے خدا سنبھال گنو۔ اس ویلے برادری نو تپ چڑھ گیا، آکھن لگے ابراہیم ایک گلاں ساڈے الہ دی ایڈی بے حرمتی، بھجے آزر دیر سنبھال اپنے پتر نو، تیرا پتر کے پیا کریندا ہے؟
تیرے پتر نے ساڈے الہاں دی بےزتی کر دیتی، بدنامی کر دیتی۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً گھر بلا لیا، گھر بلا کے اپنے پتر کو آکھن لگا اے میرا پترا یہ گلنا چنگیا نہیں، انج نہ کر، تو میرا لاڈلا پتر ہے، میری بےزتی نہ کروا، میں اپنے الہاں دی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر باپ تے پتر دا آپس دے اندر مکالمہ بیان کیتا۔ جس ویلے برادری آئی نا، برادری نے آ کے گلہ دیتا، برادری آ کے تانو تشریح کی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال گلہ کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں گلاں دا ذکر قرآن مقدس دی تخت کے اندر محفوظ فرما دیتا۔ اللہ نے منظر بیان فرمایا، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، اے میرا ابراہیم خلیل اللہ، تو اپنے باپ نو خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے او خطاب تو اپنی کیمرے لا کے ریکارڈنگ کر کے ساری گلاں معقول فرما کے اپنے ابراہیم دی ساری گفتگو تواڈے سامنے ساڈے سامنے قرآن دے اندر ذکر فرما دیتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، جس ویلے ابراہیم نے اپنے باپ آزر نو آکھیا ہے، آزر ابراہیم خلیل اللہ دے باپ دا نام ہے، لأبیہ آزر، اپنے باپ ابراہیم نو آکھن، اپنے باپ آزر نو آکھن لگے ابراہیم خلیل اللہ، اے میرے ابا ایک گل دی مینوں سمجھ نہیں پئی آندی، اے جو باہروں گلا لے کے تو میرے اُتے آیا کھلوتا ہے، مینوں دھمکیاں تے چاٹا مارا دے ارادے پیا کرے ہے، ذرا مینوں دسا صحیح اتتخذ اصناما آلہا، انہاں بتاں نوں تو کیوں اپنا الہ بنائی کھلوتا ہے؟ اے بڑے بھی آپ تیار بھی آپ کرتا ہے تے اپنے تیار کیتے ہوئے والے نوں خدا بھی بنا بغیرنا ہے، اے تیرے الہ تے مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اگو باپ آکھن لگا میرا پترا اے گلاں تینوں ٹھکدیاں نہیں، کتھوں گلاں لے کے آیا کھلوتا ہے، اے کیڑیاں گلاں پیا کرنا ہے؟ اگو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ آدم کو جواب دے کے فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا مینوں یقین ہے، میرا دل لگتا ہے اراکا، میں ویدا پیام وقومک فی ضلال مبین، تیرے وڈیرے تیرے سارے اگلے پچھلے گمراہ نظر پیاں دے، اے رب نو بھلا چکے، رب دے خلاف بت تیار کیتے کھلوتے۔ اللہ کریم ایک اور مقام دے منظر بیان فرمایا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا مکالمہ اپنے باپ نال جس ویلے ہویا ہے، اللہ کریم نے اوندا ذکر بھی قرآن مقدس اندر کر دیتا ہے۔ جس ویلے ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ نال گفتگو میں کرنے، برادری دے قلے تے تانے سن کے باپ بڑے غصے تے آیا کھلوتا ہے کہ آدھا میرا ابراہیم میں کیوں چھوڑنا کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے دے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اتتخذ اصناما آلہا، اے میرا ابا اے آپ بنائے ہوئے انہاں دے خلاف انہاں تو الہ بنتا بھی ہے، اے تیرے الہ نہیں ہو سکتے، اے تیرے معبود نہیں ہو سکتے۔ اگو ابراہیم علیہ السلام جس نے باپ نو ویکھے، باپ آکھن لگا میرا پترا ایک گلاں ہی تھائیں رہن دے، بار پتہ لگ گیا تے لوگ آکھنا ہے آزر دے گھر دے اندر ساڈے الہاں دا دشمن پیدا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھائیں کھلوتے ہو، اپنے باپ نو آکھن لگی اے میرا ابا مینوں چند گلاں دا جواب دے۔ باپ آکھیا دسا کے پوچھنا۔ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا
سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 41 تو شروع پہ تھیندا ہے پیو تے پتر دا آپس اندر مکالمہ ہے باپ تے بیٹے دا آپس اندر گفتگو بیٹھی ہزاروں سال پہلے دا واقعہ ہے اللہ کریم تیرے میرے واسطے سبق بنایا قرآن مقدس اندر جو اللہ نو دا پتہ ہے جو کچھ بندے ایسے بھی آونے جنہاں قربانیاں تا مہنگیاں کرنیاں جنہاں حجاں تا مہنگے پیکے دیکھنے کے کرنے لیکن میرے ابراہیم دے نال انہاں دا تعلق پیدا نہیں آنا اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اپنے باپ کو کہا یا ابتی یا ابتی یا ابت 4 مرتبہ اپنے باپ کو پیار نال خطاب کیتا یا ابتی او میرے پیارے ابا اللہ نے ان لفظ اندر ہی محبت رکھی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ نال باپ بیٹے دی ویسی محبت زیادہ ہوندی تے ابراہیم علیہ السلام واللہ دا نبی بننا آئی انہاں دے دل دے اندر اپنے باپ نال کتنی محبت ہونی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو پیار نال سمجھا رہے ہیں باپ ڈانٹ رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں آدھا ابراہیم میں تینوں مرے سا میں تیرے نال زیادتی کرے سا تو میرے علاوہ دا کھاڑا چھوڑ دے انہاں دے خلاف گلاں نہ کیتیاں کر پتہ نہیں تینوں کون سبق دیندا ہے کہ تو سکے آ ویندا ہے میرے سارے کاروبار تے لٹ پیا مرنا ہے ایک کم نہ کیتا کر سختیاں کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرمایا ابا ٹھیک ہے گل تو چلو تیری من ویسا نہ کرے سا میرے سمجھا تا صحیح انہاں کہا 10 ابراہیم علیہ السلام فرمایا لما تعبد اللہ ابا انہاں دی عبادت کیوں کریں ہے ابو بابا کا لگا اگجا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کو دلیل دے دی فرمان لگے بھائی ناراض نہیں ہونا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یہ نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے نہ تیرے نفع نقصان دے مالک کے تیرے خدا کے پاس سکتے مینوں سمجھ نہیں آندی پئی کہ نہ کھا سکتے نہ پی سکتے نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے نہ نفع نقصان اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں تیرا نفع نقصان کے میں پورا کر سکتے یہ ابا میں سمجھ نہیں آ رہے ذرا تصور کرو اللہ کریم نے قرآن مقدس کو عالمگیر کتاب بنایا ہے عالمگیر تو مراد ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی گلاں ہیں پہلیاں یا بعدیاں ایسیاں گلاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیا کہ قرآن مقدس دی ہر گل انج لگدی ہے جویں اج دے دور اندر فٹ آ ہے ہزاروں سال پہلے دی گل لیکن لگتا ہے کہ آج دی گل تو مکمل فٹ آ رہی ہے کس انداز نال آج بھی بندہ بھاویں دیوبندی ہے بھاویں بریلوی ہے اختلاف نہیں کسی نال قبر تے گیا کھلوتا ہے قبر تے وانج کے اس قبر والے دے سامنے اپنی حاجت رکھی کھلوتا ہے روندا پہ ہے گڑ گڑا رہا ہے حال حال پا رہا ہے قبر والا اپنی قبر دے اندر مدفون ہے پردے دے اندر آیا ہے باندے سارا کچھ ہون دے باوجود اتو بندہ کیتا بڑائی کھلوتا ہے کہ میری سندا بھی پیا ہے پیدا بھی پیا ہے میری پوری بھی کریندا پیا ہے اللہ کریم فرمانے اوتھے بھی گل پھر ڈال دی ہے سوال کر رہے ہو لما تعبد کیوں عبادت
کر رہے ہیں؟ کیوں آواز مار رہے ہیں؟ کیونکہ سب نال وڈی عبادت رب دے نزدیک جڑی ہے وہ دعا دی دعا اللہ کو منگنا. تے جس ویلے بندہ منگدا ہے قبر والے کو، قبر والا آیا پہ مٹی دے تھلے سوال کرو تو تے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. او جڑا نہ سن سکدا ہے نہ دیکھ سکدا ہے نہ نفع نقصان دا مالک ہے، او تیرا خدا کیویں بن سکدا ہے؟ وہ تو ایڈا کمزور ہے کہ جس ویلے تو تے موت آئیے، موت تو بعد آپ چل کے قبر تک نہیں آ سکیا. موت آئیے اپنا غسل نہیں کروا سکیا. موت آئیے اکھاں نال ویکھ نہیں سکدا. الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها. ہاتھ ہند صحیح پر ہتھاں نال نپ نہیں سکدا، چارپائی تے پیا ہے، اپنے ہتھاں نال پانی نہیں چا سکدا، اپنے ہتھاں نال کسی نو اشارہ نہیں کر سکدا، چارپائی تے پیا ہے، قبر تو باہر پیا ہے، سارے دے سامنے موجود ہے، برادری جمع ہو کے آئی کھلوتی ہے، اعلان ہو گیا فلانے تے وفات واقعہ تھی گئی ہے، برادری جمع ہو کے آ گئی ہے. اتنی طاقت نہیں اس مردے دے اندر کہ اٹھی کے جناب کسی برادری والے نو سلام کر سکے، کسی برادری والے کو چاہ پانی پوچھ سکے، نہیں پوچھ سکتا. کیوں؟ پتہ ہے مردہ ہے، میت ہے. یہ سارے معاملات ختم ہو گئے. نہ ختم ہو گیا ان کا نہیں آخر جناب قاری صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، غازی صاحب، ہر کس آخر جناب میت ہے، مردہ ہے، چار بھائی پئی ہے جناب. جب بعد اس سے بندہ آ کے آخسی یار چار بھائی کیلے چاونی نے، میت کیلے اٹھا کے گھنوئی نے، کسی نہیں آخر ملک صاحب کو کیلے اٹھاونا نے، چودھری صاحب کو کس ٹائم اٹھاونا نے. ہر بندے آ کے آخر جناب چار بھائی کس ٹائم چاونی ہے. دیوال جس ویلے چار بھائی چاون دا ٹائم تو پہلے کپڑے پائے نہ کاٹن دے بوسکی دے لہا کھڑنے، اپنے کپڑے لہامن دا آپ اس قابل نہیں جو اپنے کپڑے آپ تبدیل کر سکے. وہ تو برادری والے پاڑ کے کپڑے لہاونے، کپڑے لہ گئے، اتنا محتاج ہے جو کپڑے بھی نہیں لہا سکتا. کپڑے بھی سائیاں لحال ہے، کفن پوا دیتا، قبر دی پتار تک لے کے جا رہے ہیں. چارپائی دلتے ہیں، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. سارے منے دن دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہودی، عیسائی سارے منے دن کہ چارپائی تے پیا ہے، روح نکل گئی ہے، ہن مرد ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. یہ محتاج ہو گیا ہے. تے جس ویلے قبر جوان کے لہندے دفنا کے واپس آتے ہیں، اس ویلے ساری ترتیبہ تبدیل ہو جاتی ہے. قبر جوان کے رکھے ہوں جناب ویکھن بھی لگ گئے، ہوں سنن بھی لگ گئے، ہوں جناب کھاون بھی لگ گئے، ہوں جناب پچھو ہر شے بھی اپنے لگ گئی ہے. سوال کرو نہ بندے دوتے ہو یار عقل ماری گئی ہے تہاڈی، ہے مردہ تے کھاندا کیویں ہے، ہے مردہ سوندا کیویں ہے، ہے مردہ پیندا کیویں ہے. اگر اتنا بھی قابل ہے تو کیوں نہ ہوے کہ بندہ تلے کو نوی دنیا بنا دے کہ جنہاں دے اندر پتہ لگے جناب قبر جوان کے بندہ زندہ تھی ویندا تے قبر اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے، اتنی آسمان تے چننا تک پڑ گئی ہے تے اتنا نہیں کر سکی جو جناب قبراں دے اندر کوئی نوی دنیا آباد کر دے ون جس ویلے بندہ قبر وچ وندے زندہ تھی ویندا اوتھے نواں کاروبار شروع کر دے ون. لیکن پتہ ہے کہ قبر دے اندر ہر بندہ بندہ ہے کہ قبر کے اندر مان کے بندہ مٹی نہ مٹی ہو گیا، لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے جو بندے آتے نہیں جناب قبر مان کے بندہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن دے صریح خلاف ہے، بھاویں دیوبندی آ کے بھاویں بریلوی آ کے، یہ قرآن دے صریح خلاف ہے. قبر مان کے مردہ زندہ نہیں ہوندا، مردے اس دن زندہ ہونا ہے جس دن اللہ نے قیامت رسول ہونا ہے. اس تو پہلے مردے زندہ نہیں ہونا. آؤ ذرا قرآن کو پوچھ لیں. میں اکثر تمہیں آخر رہتا ہوں میرا کسی نال کوئی اختلاف نہیں، میں رب دے قرآن دی گل کرنی ہوتی ہے. اگر رب دے قرآن دی گل کسی دے بھی خلاف بنے میرے اس نال کوئی غرض نہیں. لیکن رب دے قرآن کو پوچھ دیا کہ کس انداز نال مردہ اپنی قبر اچراتا ہے. سورہ مرسلات 12 نمبر 29 اللہ کریم نے 26 نمبر آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا. گھر ون کے مطالعہ کرنا ہے. اللہ کریم فرما دیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا. اللہ کریم فرما دیں میرا بندہ تو دیکھے نہیں الم نجعل الارض کفاتا، اساں زمین بنایا تیرے واسطے دو حصے دے اندر، اسا زمین
دینی. ابو اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا احیا زندیاں واسطے بنایا ہے, تنوا حصہ سب مردیاں واسطے بنایا ہے. اتے مردہ نہیں رہ سکتا, تلے زندہ نہیں رہ سکتا. اتے جیڑا بھی راونا ہے زندہ بن کے راونا ہے. ذرا تصور کر لے جس ویلے بندے تے موت آتی ہے, بھاویں جیڑا بھی قیمتی کیوں نہ ہوئے, بھاویں جیڑا بھی جناب عزتدار کیوں نہ ہوئے, بھاویں جیڑا بھی جناب پہنچی ہوئے سرکارہ کیوں نہ ہون, کدے کسی نہیں آکھیا اے جناب ساڈا پیر ہے, ساڈا مرشد ہے, ساڈا باپ ہے, ساڈا بادشاہ ہے, اساں اس نوں قبر وچ نہیں دفناونا, اساں اس نوں اٹھے زمین تے رکھنا ہے. نہیں نہیں, جس ویلے بھی موت آندی ہے بھاویں 3 دن گزر ونجن اگلے آخر یار قبر وچ ضرور اتارنا ہے. اتے مردہ سلامت نہیں رہ سکتا. اگر مردہ اتے پیا رہیا تے زمین تے بدبو پھیلن لگ وجنی ہے. احیاء و امواتا, اللہ کریم فرمانے میں اتلا حصہ میں زندہ واسطے بنایا ہے, تنوا حصہ میں مردہ واسطے بنایا ہے. کوئی زندہ اگر اس کو دفنایا ونجے تو دوبارہ زندہ ہو کے باہر نہیں آ سکتا. اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا اتلا حصہ زندہ واسطے ہے, تنوا حصہ مردہ واسطے. اپن رب دے قرآن کو پوچھ دیا تلے مردہ قدر تک مردہ رہنا ہے, قدر تک انہیں زمین اندر ہمیشہ رہ وجنا ہے, مردہ رہنا ہے. اللہ کریم نے قیامت منظر بیان فرمایا 3واں پارہ سورہ تکویر پہلی آیت ساری اللہ کریم نے اسے منظر اندر بیان فرما دی ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللہ کریم نے قیامت منظر بیان فرمایا سورہ تکویر دے اندر. اللہ کریم فرماتے ہیں جس ویلے قیامت قائم ہونی اذا الشمس كورت, اس ویلے سے سورج نو بے نور کر دینا ہے, سورج نو لپیٹ گرنا ہے. واذا النجوم انكدرت, جتنے بھی تارے نے سارے نو آخر بے وجہ اپنے مقامات دے تواڈیاں ڈیوٹیاں ختم ہو گئی ہیں. واذا الجبال سيرت, پہاڑاں نو بھی ریزہ ریزہ کر دینا ہے. واذا العشار عطلت, سارے پانی والی جتنے بھی آبشار ہیں ساری نقل کم کر دینا ہے, ہر شے ختم ہوندی وجنی ہے. واذا الوحوش حشرت, ساری دنیا جمع ہون لگ وجنی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان ساری علامتاں دے اندر ایک کام اے بھی ہونا ہے واذا النفوس زوجت, جس ویلے اساں قیامت قائم کرنی اس ویلے اساں واذا النفوس زوجت, اساں نفساں دا آپس اندر نکاح کرا دینا. ایمان علامہ محمد سید خان نے فرمایا اساں جسم تے روح دا آپس اندر دوبارہ نکاح کرا دینا. مطلب کیا روح عالم برزخ دے اندر, جسم اپنی مٹی نال مٹی ہویا گیا ہے. جس ویلے قیامت قائم ہونی ہے اللہ کریم نے تو روح نو بھیج کے دوبارہ جسم نو زندہ کر دینا ہے. تے جس ویلے زندہ ہونا ہے اللہ کریم فرماندے نے اس قبر وچ نہیں رہنا, قبر پھٹ وجنی ہے تے مردہ باہر نکل کھڑاونا ہے. آر رب دے قرآن کو اور بھی میں تینوں دلیل دیتی ونجا. اللہ کریم ایک مقام تے اعلان کر کے فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى. اللہ کریم فرما دے گا اے میرا سونا پیغمبر انہاں دے سامنے مثالاں نال بیان فرما کر میں کہ قرآن دا مطالعہ ضرور کریں. اے سورہ رومیہ 21 پارہ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا آیت نمبر 49 دے اندر. اللہ کریم فرما دے گا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. اے میرا سونا
پئی ہوندی ختم پئی ہوندی جد زمیندار بندہ اتو آ کے 20 ڈیندا دے اندر 20 ڈن دے بعد ول پانی شانی لینا تے تیار ہوندا ہے اللہ کریم فرمانے او مردہ زمین دی وچوں ایک بی نکلدا ہے اس بی دی وچوں میں ایک تنا پیدا کر دینا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها کہ میں اسا زمین نو دوبارہ زندہ کیتا دے مرن دے بعد اس مردہ زمین دی وچوں ایک زندہ دانا تے زندہ پودا پیدا فرما دینے ہم ان زمین وچوں باہر نکل آندا ہے کنک دا دانا ہے پاویں مالٹے دا بی ہے پاویں کھجور دا بی ہے ان وچوں نکلدا ہے زمین وچوں باہر آیا کھلوتا ہوندا ہے اللہ یہ مثال کیوں بیان فرمائی ہے اللہ کس مقصد واسطے مسئلہ بیان کی گئی اگو اللہ کریم نے منظر بیان کر کے فرمایا ان ذالک لمحی الموتى میں اللہ انیار مردیاں نو دوبارہ زندہ کرنا ہے اپنی قبراں وچوں کہ مردہ اپنی قبر وچ ہونا ہے تے میں اس کو اپنی قبر وچ جس ویلے روح آونی ہے نا روح لوٹنی جسم دے اندر اللہ فرمانے جسم دے اندر روح آون نال قبر پھٹ پینی بندے اپنی قبر وچ باہر آ گئے ہن جڑا عقیدہ امت مسلمہ دا اہل سنت والجماعت دا وہ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جس ویلے قبر وچ مردہ گیا ہے نا اس قیامت تک مردہ ہی رہنا ہے زندہ نہیں ہونا زندہ جس ویلے ہونا ہے اس ویلے قیامت آوانی ہے قیامت تو پہلے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا یہ میں اپنے کو گلا نہیں کر رہا بار بار میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بیانات یا میری گل دی وجہ تو کسی دے دل آزاری نہ ہوئے عقیدے دی اصلاح ہوئے اللہ کریم فرمانے میں قرآن مقدس کے اندر بے شمار گلاں بیان کی دیا کاش تو میں قرآن کا مطالعہ کر دے اللہ کریم فرمانے اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى اللہ کریم فرمانے میں بندے دوتے 2 مرتبہ موت دینا ایک مرتبہ موت اس لئے جس لئے بندہ ستا پہ ہوتا ہے ستیا پہ بھی میں روح کا لکھنا روح نکل آئی بندے کو کوئی پتہ نہیں میرے لال کے پتھیند ہے کوئی پتہ نہیں میرے لال کے معاملات بن رہے ہیں ستا تیاد ہے ستا اور مویا برابر تے جس ویلے دوبارہ اللہ فرمانے اس میں جگامہ ہونا در میں روح لگا دینا اس اندر اور جس دوسری موت اس ویلے اللہ نے منظر بیان فرمایا سورہ زمر 26 پارہ آیت نمبر 41 اللہ کریم فرمانے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ جس ویلے میں بندے تو تے موت دیونی ہوئے نا موت دے وجہ تے اس بندے دی روح روک لیتا روح رک گئی موت آ گئی اللہ قدر تک اللہ کریم فرمانے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقرر تک مطلب کیا قیامت تک اس روح میں لوٹنا نہیں دیتا میں روک کے رکھنا فَيُمْسِكُ اللہ کریم فرمانے میں اس انداز نہ روک کے رکھنا يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ جب میں آسمان کو روکے ہوئے ہے تے آسمان زمین تے نہیں بیٹھاندا اس انداز نال میں مردہ جس ویلے بندے تے موت آندی ہے نا موت والے بندے دی روح کو اتھر روک لینا تے قیامت تک میں واپس نہیں آوان دیندا جس ویلے موت آ گئی بھاویں دیوبندی آکھے جناب موت تو بعد روح لوٹ آ گئی بھاویں بریلوی آکھے جناب موت تو بعد روح لوٹ کے آ گئی ایک بالکل قرآن و سنت کے خلاف اللہ ہے رب دا قرآن منظر بیان کرتا ہے ایک میری روح نکل گئی ہے بس ہن قیامت تک واپس نہیں آونی اس ویلے واپس آونی جس ویلے اللہ نے قیامت قائم کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے وہ تو گل چلیے کہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے سوال کر رہے ہیں یا ابا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے ابا انہاں دی عبادت کیوں پیا کرے ہیں جڑے نہ سو سکدے نہ ویکھ سکدے نہ تیرے نفع نقصان دے مالک نہ تینوں کچھ دے سکدے نہ تیرے کولوں کہہ نہ سکدے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال خطاب کر دے اللہ نے منظر بیان فرمایا سورہ پارے دے اندر سورہ مریم دے اندر آیت نمبر 40 تو مسئلہ بیان فرمایا ہے ابو ابراہیم خلیل اللہ نو بابا کہنا کا اے میرا پتر اے اللہ تینوں لب دیا کہ تو ہی اے تینوں سکھیندا کون ہے اے کہیں تینوں مسئلہ پڑھایا ہے حالانکہ تو تک کسے مدرسے دے اندر بھی نہیں گیا حالانکہ تو تک کسے دا شاگرد بھی نہیں بنیا اے تینوں کلمہ کہے سکھایا ہے اے کہ تو ہی نماز کی تائیا اس میں ابراہیم خلیل اللہ نے کو جواب دے کے فرمایا انی
مالک اب ابراہیم خلیل اللہ نے مت گل کر دیتی گھر بن کے پورا ڈائلاگ تے مکالمہ دیکھ رہی ہے ابراہیم خلیل اللہ تے باپ دا آپس دا مکالمہ جڑا ہویا ہے اے میں تینوں حوالہ بھی دے دیتا ہے سورہ مریم میں 16واں پارہ آیت نمبر 40 تو شروع ہویا ہے اب ابراہیم خلیل اللہ نے مت گل کر کے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابا اے شیطان دی پوجا نہ کر اے شیطان دی عبادت نہ کر لا تعبد الشیطان شیطان دے آنکھیں نہ لگ اگر شیطان دے آنکھیں لگ گیا تے شیطان دے جہنم دا بالر بنا دینا ہے جس نے ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ نو مسئلہ سمجھن دے کدوں دے اگوں باپ نال گلاں پیا کرے ہوندا ہے اگوں نال غصے بھی ٹھیکدا پیا جس نے تھوڑا جا غصے ہون لگا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے وقت اپنے باپ نو خطاب کر کے فرمایا چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو پیار نال آکھیا ہے او ابا جی او میرے لاڈلے ابا میرے پیارے ابا میری گل دا توجہ نال سن لے باپ سندا کھلوتا تے پتر گلاں پیا کریندا تے فرما دینا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا او میرا ابا اگر یوں کم تو کریندا رہ گیا تے مینوں ڈر ہے ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا کہ نہیں تیرے اوتے شیطان غالب آ وجنا ہے تے اللہ دا عذاب تیرے اوتے آ وجنا ہے اللہ دے عذاب دے نال تو دنیا تو غرق ہو وجنا ہے اے میرا ابا شیطان دا سنگی نہ بن رحمان دا سنگی بن میری من لے اس رب نو منن والا بن جس ویلے باپ نے ویکھیا ہے اور ابراہیم رک دے نہیں بچپن نہیں بڑھاپا بھی نہیں ہلے نبوت بھی نہیں ملی ہلے پہلے دیاں گلاں ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو سمجھاون دی کوشش پہ کر دے میں تینوں ساری گلاں ابراہیم علیہ السلام دے اس واسطے سنا رہے ہیں جو قربانی دے حج تو پہلے اپنے عقیدے دی اصلاح کر کھنی اور حج تک تینوں ابراہیم خلیل اللہ دے واقعات بھی سنیندے نظر آونے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اپنے باپ نال گل پہ کر دین باپ نو غصہ آیا اگوں بت باپ آکھن لگا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا او میرا پتر ابراہیم راغب انت عن آلہتی میرے علاوہ تو ولاون میرے علاوہ دی مہربانی کر انہاں نو کچھ نہ کیا کر اگر تو انہاں تو بعد نہ آیا تو میں تینوں اپنی طرفوں پیغام پہ دینا اے میرا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا میں تینوں بڑی سخت سزا دے سام میں تینوں مار مار کے سنسار کرا دے ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے ویکھیا ہے ابا ایڈا ضدی ہے جو گل منیندا نہیں پیا بار بار نہ دلائل نال سمجھایا منتا نال سمجھایا لیکن ابا جی انہاں مندے نہیں پے بعد یار غصہ پہ کر دینا ابراہیم علیہ السلام فرمایا قال سلام علیک ٹھیک ہے ابا جی اج تو بعد تہاڈا میرا راہ وکھرا وکھرا ہے ہن میں تہاڈے نال نہیں رہ سکدا ہن تہاڈا میرا اکٹھا گزارا نہیں ہو سکدا میں تہاڈے گھر دے اندر نہیں رہنا جدن دا میں تانوں سمجھاون لگا جس ویلے بھی گل کرنا بجائے دلیل دے من دے تو سانو غصہ ٹھیون لگ رہندے ہو اے مشرک دی علامت ہوندی ہے اے کمزور بندے دی علامت ہوندی ہے کہ جس ویلے دلائل دا نمبر آوے تے ہاتھ کھلوے تے غصہ ٹھیون لگ ونے دلائل دی گل دلائل نال ہونی چاہیے دلیل دا جواب دلیل نال ہونا چاہیے غصے نال نہیں ہونا چاہیے ابراہیم اللہ فرماتے ہیں باجی کوئی دلیل دیو غصہ نہ کرو اگر غصہ کرنا ہے میں تہاڈا گھر وکھرا تے میرا وکھرا میں تہاڈے گھر نہیں رہ سکدا ہن ابراہیم علیہ السلام اتھوں نکلدے پئے جس ویلے گھر تو باہر قدم رکھیا ہے اللہ نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کہا میں تینوں قرآن دی سیر کروائی منجا اور یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں کسے موڑ تے زندگی مک ونجے میں رب نو گواہ بنا کے اعلان کرنا چاہتا ہاں اللہ جس ویلے میدان قیامت دا منظر ہونا ہے دنیا سامنے کھلو
ہونی ہے ربا مینوں کسے چیز دی لالچ نہیں میں انہاں کولوں شہرت نہیں منگدا میں انہاں کولوں دولت نہیں منگدا میں انہاں کولوں مقام نہیں منگدا اللہ میں چاہتا جس ویلے میدان قیامت دا منظر ہوئے اتھے قرآن میرے نال ہوئے انیار میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہوئے تے میں قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں دے سامنے دسیندا کھڑوندا ہاں میں قرآن بیان کر کے آیا میں دیوبندیاں دی دھڑ نہیں کیتی میں بریلویاں دی دھڑ نہیں کیتی میں حدیثاں دی دھڑ نہیں کیتی اللہ میں دھڑ کیتی ہے تے تیرے قرآن دی دھڑ کیتی ہے اللہ میں دھڑ کیتی ہے تے تیرے محبوب دے فرمان دی دھڑ کیتی ہے تو سب بھاویں میرے تے راضی رہو یا ناراض رہو بھاویں جمعہ پڑھن واسطے آؤ تے بھاویں نہ آؤ اللہ دی قسم مینوں تواڈے نال کوئی غرض نہیں مینوں غرض رب دے قرآن نال اپنے محبوب دے فرمان نال کیوں جو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میدان قیامت دے اندر ایسے مولوی بھی آمنے ہیں جنہاں نوں اللہ کریم نے جہنم دے کڑیالے پوا دیونے جہنم دے لگاماں پوا دیونیاں او مولوی ہونے جنہاں سٹے جاندے بہ کے جھوٹے واقعات دا بیان کیتے ہونے جنہاں سٹے جاندے بہ کے اپنے قبراں دی دھڑ تک کیتی ہونی ہے رب دے قرآن نو بیان نہیں کیتا ہونا نبی دے فرمان نو بیان نہیں کیتا ہونا جس ویلے ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر وچ باہر پہ نکلدی باہر ہتھرا بج گیا ہے باہر اعلان ہو گیا ہے او ابراہیم اپنے باپ نال پھر پیا ہے اگو ساری برادری جمع تھی کے آ گئی ہے ساری برادری آ کے نپن لگ گئی ابراہیم نو او جویں اج دے دور دے اندر اج جویں فرقہ واری اچھائی کھلوتی ہے اگر ایک پتہ لگ ونے جو اے بندہ جناب دیوبندیاں تو متنفر پیا تھیندا ہے بھج پوندے بریلوی اساں چھک گھنا کوئی اہل حدیث بھج پوندے ہیں اساں اپنے دے چھک گھنا اسی انداز نال شیعہ بھج پوندے اساں اپنے دے چھک گھنا ہر بندہ اپنے فرقے والے پاسے چھکیندا کھلوتا ہوندا ہے انیار ابراہیم خلیل اللہ دا جس ویلے پتہ لگیا ہے اپنے باپ در نال پھر پیا ہے اس ویلے سارے آ گئے اس ویلے فرقہ واریت اپنے عروج تے آئی چاند نو پوجا کرنے والے سورج دی عبادت کرنے والے تارے دی عبادت کرنے والے سارے بھج کے آ گئے آ کے آکھن لگے ابراہیم خلیل اللہ پیو نو تا چھوڑ دتی اپنے باپ دے علاوہ نال تے تیرا کیدا نہیں پیا بندا آخر ساڈے نال آ کے رل ون ابراہیم خلیل اللہ فرمایا دسو اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر سب نالوں برادری پہلے آئی ہے آ کے آکھن لگے ابراہیم اساں تاریاں دی عبادت کرنے ہوں اساں تاریاں نو اپنا الہ مندے ہوں آوانا ساڈے والے پاسے تو تارے نو ویکھ تے صحیح تیرا دل منے سی جو واقعی یہ رب اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر سورہ انعامیہ 7واں پارہ آیت نمبر 55-75 گھر ون کے ضرور قرآن کو مطالعہ کرنا اللہ کریم فرمانے فلما خلیل اللہ رات دا ٹائم برادری کھن کے آئی کھلوتی ہے آتے آگے ابراہیم آبے تسیح ساڑے خدا نو اللہ فرمانے جننا علیہ اللیل راک القبا جس ویلے ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا تارا چمکدا پیا ہے ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں ربی ہاں کہا یار اس اندر دا کوئی رب ہون دا کمال نظر آندا ہے آپ پہ چمکیا ہے سامنے آ گیا ہے چمکدا کھلوتا ہے اپنی روشنی برقرار رکھی کھلوتا ہے ساری برادری عبادت پہ کریں دی ابراہیم خلیل اللہ چپ کر کے بھیج دے پائیں ویکھا کتنی دیر تک چمکدا رہندا ہے تھوڑی دیر گزری ہے اللہ نے سارا منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر فلما تھوڑی دیر گزری ہے تارا غروب ہونے لگ گیا بجھن لگ گیا روشنی مدم ہونے لگ گئی ابراہیم علیہ السلام اپنے انہوں نے آکھے یار یہ تو ویندا پیا نے یہ تو بجھن لگ گیا اس لیے انہوں نے آکھے جناب تھوڑی دیر صبر کر ہونے پتہ لگ گئے سی آخرکار تارا بجھ گیا ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہے جس ویلے تارا اپنے آپ نو قابو نہیں رکھ سکیا میری مشکل کشائیاں کیویں کرے سی قال لا احب العافلین میں دی عبادت نہیں کریندا جڑا آپ چھڈ نہیں سکے اپنے آپ نو مینوں جو ہن لوڑ پے ونجے اے نہ ہوے تے میں کینوں سنیسا اے غروب
پوے تے میں کنوں اپنی مشکل کشائی واسطے آواز مرے سا نہیں میں اس دے نال اس نو اپنا رب نہیں بناونا اگوں اللہ فرماندے تھوڑی دیر گزری چاند والے بھجدے آ گئے جڑے چاند دی عبادت کرندے ہیں انہاں کہ ابراہیم تارے تو متنفر تھی گئے پہلے بت تو متنفر ہے ول تارے تو متنفر ہے آ ہن ساڈے چاند نو ویکھ اساں چاند دی پوجا کرندے ہیں میں اپنے لفظاں دے اندر آکھاں پہلے دیوبندیاں کول متنفر ہے ول بریلویاں کول متنفر ہے آ ہن اس پاسے آواز اساں تے جناب پہنچی سرکارا اللہ کریم فرماندے فلما را القمر بازغا چاند چمک کھلوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے چاند نو ویکھیا بڑے خوش ہو گئے واقعی جناب یہ تو پہلے نالوں وڈا ہے پہلے تھوڑا ہے نکا ہے یہ تو وڈا ہے رال قمر بازغا یہ تو جناب وڈا ہے تے چمکدا کھلوتا ہے یہ اندر تے جناب واقعی کو گلاں لگدیاں ہیں ہاذا ربی اے یار واقعی رب بنن دے قابل تا لگدا ہے اے جو وڈے رائے تے روشنی بھی زیادہ ہے دین میں نو واقعی عبادت کرے سا اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا فلما افلا ول چاند بھی تھوڑی دیر تو بعد غروب ہون لگ گیا ڈھاون لگ گیا جس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہ چاند بجدا پیا ہے نہ چاند والے نو آکھن لگے او روکو یار اپنے خدا نو روکو اپنے الہ نو اگر سویرے کا نو ضرورت پہ گئی تا کتھوں ملے سو اپنے الہ نو جس ویلے برادری آکھیا ہے اساڈا رب تا آندی راتی تے لگا رہندا ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم نہیں میں تواڈے نال نہیں رلدا اے تے جناب رب نہیں ہو سکدا میں گمراہ نہیں ہونا رات گزر گئی ہے سویر دا ٹائم آیا ہے ہن سورج والے بھجدے آ گئے ہیں انہاں کہ ساڈے کول وڈیاں دلیلاں ہیں اساں تینوں اپنا الہ سمجھا سکدے ہاں میں اپنی گلاں نہیں کر رہا او یار میں تیری منت کرنا قرآن دا مطالعہ ضرور وج کے کرے گھر دے اندر اے سورہ انعام یا 7واں پارہ یا آیت نمبر 75 تو سارا مکالمہ شروع ہوئی اس ویلے قرآن دا مطالعہ کرے سن اللہ کریم تیرے دل دے اندر قرآن دی محبت پیدا فرما دے سی اللہ کریم فرماندے فلما را الشمس بازغا سویر دا ٹائم ہویا ہے سورج نکلدا پیا ہے سورج والی برادری بھجدی آئی ہے آؤ ابراہیم تینوں اپنا الہ وکھاویے تینوں اپنے الہ دی پہچان کراویے ساڈا الہ وڈا ہی ابراہیم علیہ السلام کہ چلو ویکھاؤ جس ویلے سورج نو ویکھیا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر ہاں اے رب ہو سکتا ہے اے تو بہت وڈا ہے اکبر اے تو وڈا ہے تارے کولوں بھی وڈا ہے چاند کولوں بھی وڈا ہے اپنے بتاں کولوں بھی وڈا ہے جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا ہے سارا دن گزر گیا انہاں دے نال ویندے رہ گئے آخرکار اللہ نے فرمایا فلما آخرکار سورج بھی غروب ہو گیا جس ویلے سورج غروب پہ تھیندا ہے اس ویلے ابراہیم علیہ السلام اسے اندر آ گئے اللہ نے سارا منظر بیان فرمایا ہے ابراہیم خلیل اللہ اسے اندر آ کے آکھن لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون میں تسا سارے کو بری تسا سارے کوڑے ہو چاند والے بھی کوڑے تارے والے بھی کوڑے سورج والے بھی کوڑے تے سارے بتاں والے بھی کوڑے جس ویلے ابراہیم خلیل اللہ نے گل کی تھی انی بری مما تشرکون میں تواڈے شرک تو بری ہاں اس ویلے سارے اکٹھے تھی گیا کہ ابراہیم نہ تو چاند نو منیندا نہ تارے نو منیندا نہ سورج نو منیندا نہ بتاں نو منیندا آخر تیرا رب کیڑا ہے تو کینو منیندا ہے ابو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے عقیدے دا اعلان کیتا تے تھائی ساری تیری میری گل مکڑی ہے اسے عقیدے نو اپنی زندگی دا حصہ بنا قربانی قبول کرامنی تے عقیدہ ہونا چاہیے حج قبول کرامنی تے عقیدہ ہونا چاہیے نماز قبول کرامنی تے عقیدہ ہونا چاہیے اگر تیرا ابراہیم خلیل اللہ والا عقیدہ نہیں نہ تیری حج قبول ہے نہ قربانی قبول ہے نہ نماز قبول ہے ابراہیم نے اپنے عقیدے کا اعلان کر کے فرمایا انی
انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا منہ اس پاسے کرنا ہے جس رب نے ساری کائنات نو بنایا ہے، جڑا چاند دا مالک، تارے دا مالک، سورج دا مالک، وہ میرا مالک ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اسے ہکے نو مننا ہے اور کسی نو میں نہیں مننا۔ میرا مالک تے مشکل کشا صرف اللہ ہے، رب تو علاوہ میں اور کسی نے مشکل کشا نہیں بنا سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور سارا معاملہ تیرا عقیدے تے بننا ہے، عقیدہ میرے ابراہیم نے یا جو مشکل کشا صرف رب اور کوئی نہیں۔ اللہ نے ذکر فرمائے آخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على صلوا عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد